برات کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے، بالکل تصور نہیں ہے، حق ہی نہیں ہے کہ بیٹی والا کھانا کھلائے برات کو۔ لیکن پہلے سیمپل بھیج رہا منہوں کے، کہہ رہا بوٹی بنا ہڈی کی ہونی چاہیے، رسگلے زیادہ بڑے نہ ہوں، کیوں بغلے لے کے آئے گا؟ اس نے قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک باپ کی بیٹی جوان ہو جاتی ہے، باپ بیٹی کو دیکھ کے سوکھنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے نہیں کہ بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس لیے سوکھنا شروع ہو جاتا ہے کہ بیٹی جوان ہو گئی ہے۔ اگر کوئی دروازے پہ شریف آ بھی گیا تو بارات میں حرام کی کھانے والے لوگ آئیں گے۔ پہلی بات تو جو بھی بیٹی لینے کے لیے آئے گا 4 5 10 لاکھ سے شروع ہوتا ہے، اس کتے کا پیٹ بھی بھرنا ہے۔ پھر جو بارات حرام کا کھانے کے لیے آئے گی ان کے لیے بھی انتظام کرنا ہے۔ حد تو تب ہو جاتی ہے جب 400 باراتی کھانے کے لیے بیٹھے ہو اور لڑکے کا باپ بغل میں پرس دبا کر کے بارات کے ٹیبلوں پہ چکر لگا کے پوچھتا ہے نمک ٹھیک ہے کہ نہیں، مرچ ٹھیک ہے کہ نہیں، کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے۔ پوچھنا تو یہ لڑکی والوں کو چاہیے تھا، یہ کیوں پوچھ رہا کہ دیوس کی اولاد، اس کو حق کس نے دیا ہے کہ یہ کھانے کی کمی پتہ کرے؟ اور کتنے بے غیرت ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی اٹھ کے کہتے ہیں نہیں جی بات تو ٹھیک ہے، کھانا بھی صحیح ہے لیکن نمک زیادہ کر دیا گیا ہے، مرچ تیز کر دی گئی ہے، اور بے غیرت ناک تک کھا چکا ہے، تو کھانے میں عیب نکال کیوں رکھا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے لڑکے والوں کو حق نہیں ہے کہ وہ بارات کے کھانے کے بارے میں پوچھے اور پھر یہ کہیں کھانا کیسا ہے۔ سن بے غیرت سن، جب تجھے لگے کہ تیری بارات حرام کے لقمے توڑ لگی ہے تو کونے میں جھانک کے دیکھنا، اسی پنڈال کے کسی کونے میں لڑکی کا باپ سہما ہوا ہوگا، گردن جھکی ہوگی، بغل میں ہاتھ ہوں گے، آنکھوں میں نمی ہوگی، کبھی بارات دیکھتا ہوگا، کبھی آسمان کو دیکھتا ہوگا، کہے گا مالک آج لاج بچا لینا، اگر ایک باراتی فاقے سے چلا گیا میری بیٹی کو پوری زندگی تانا دیا جائے گا۔ غریب باپ کھڑے ہو کر کے اپنے رب کو آوازیں دے دے کے کہتا کہ میرے پروردگار کھانے میں برکت دینا، اللہ کھانا کم نہ پڑ جائے۔ اور جب کھانے سے نکلتا بندہ اگر وہ پوچھتا کہ بتاؤ کھانا کیسا تھا، اور ایک بیٹی کے باپ سے بڑی بغیرتی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ کھانا ٹھیک تھا لیکن نمک کی کمی تھی، مرچ زیادہ تھی، باپ کا کلیجہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر نمک زیادہ بھی تھا، مرچ تیز ہو گئی تھی، اگر تم اتنا کہتے تھے اللہ کا شکر بہت اچھا کھانا ہے، تو تیرا کیا چلا جاتا؟ کم سے کم غریب کا مان رہ جاتا، اس کا دل رہ جاتا۔ تو نے کھانے کا انکار کیا، اس کا دل بھی توڑا، رب کو بھی ناراض کیا۔ خدا کے واسطے کسی کا دل نہ توڑا کرو، اگر ہو سکے تو دل چھوڑ دیا کرو۔ اگر ایسا کرو کہ کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ ذرا کہہ دے یا رسول اللہ، خالی جلسے کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا، تمہاری بیٹیاں مرتد ہو جائیں، بھاگ جائیں غیر کے ساتھ، اور تو تصویر لے کے بیٹھا رہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہر وہ راستہ بند کرو جو ہماری بیٹیوں کو مرتد ہونے پہ مجبور کر رہا ہے۔ فلاں کی گئی ہے ہماری تھوڑی گئی نہ، ایک کی گئی تو سب کی چلی گئی۔ ہو کہاں پہ تمہیں پتہ ہے؟ سوشل میڈیا چیک کرو، لڑکیوں سے کلمہ پڑھواتے وہ مسلمان تھی، پروف کیا ہے؟ سورہ اخلاص پڑھ رہی ہے بچی، تو بتانا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ عبدالرشید کی بیٹی ہے دیکھو کلمہ پڑھ رہی ہے، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں محمد عربی کی دین کا کلمہ پڑھنے والی ہمارے دھرم میں آئی ہے۔ حساب دینا پڑے گا قیامت میں اس کا کہ تیرے دروازے پہ دولت رکھ کے گھن گئی اور غریب کی بیٹی مذہب چھوڑ کے چلی گئی، تو نے دین کے لیے کیا کیا تھا؟ ایسے لوگوں کی دولت کو اللہ سانپ بنا کے گلے میں ڈالے گا، اور تب کوئی پیر بچانے نہیں آئے گا۔ لکھو میری بات، تیرے کیے کا تجھی کو بھرنا ہے۔ رسمیں بنا لی ہیں، ابا دفن ہو رہا، بیٹا قبر پہ کھڑے ہو کہہ رہا میرے ابا کی غلطی ہو تو معاف کر دینا۔ کیوں؟ تو کون ہوتا معافی مانگنے والا؟ غلطی باپ نے کی تھی، معافی باپ کو مانگنی چاہیے۔ اللہ کہتا منہ بند کر، کتاب بند ہو گئی اس کی غلطیوں کا حساب اسے دینا، اب تجھے نہیں۔ آنے دے، اس دن کا میرا اعلان تھا قبر میں لٹا کے اتنا توڑوں گا کوئی بچانے والا نہیں ملے گا، آج آ گیا ہے وہ دن۔ میرے باپ کی غلطی معاف کر دینا، تھپڑ تیرے باپ نے مارا تھا غریب کے، تو نے نہیں مارا تھا۔
کمزور کو ذلیل تیرے باپ نے کیا تھا، تو نے نہیں کیا تھا، معافی تیرے باپ کو مانگنی چاہیے تھی۔ رسمیں بنا لی ہیں، خالی رسمیں۔ یہی مردوں کے حال ہے، اور عورتیں بھی کم تھوڑی ہیں، مر جا تو اس کے کپڑے نوچ لیتی ہیں، ہائی جی معاف کر جاؤ، ہائی جی معاف کر جاؤ۔ اب کچھ نہیں ہونے والا، جیتے جی ایک دوسرے سے معافیاں مانگ لو، جیتے جی ایک دوسرے سے اپنی غلطیوں کا نپٹارا کر لو، ورنہ کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے۔ اپنی سی کوشش تو کرو یار۔ آقا فرماتے تو اپنی سی کوشش کر، پھر جہاں نہیں بنے گی وہاں بات بنانے کے لیے میں آ جاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے آقا۔ آقا میں فری میں جنت نہیں بانٹ سکتا، معاف کیجئے گا، اگر فری کی جنت کے لیے بیٹھے ہو تو میری جنت نہیں، جنت حسنین کے نانا کی ہے۔ جنت اسے ملے گی جسے حضور چاہیں گے، لیکن ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ کتنے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ نوجوان بتائیں، نوجوانوں کو میں نے ہاتھ اٹھوائیں۔ جن کے نکاح ہو گئے وہ ہاتھ نیچے کر لیں، جن کے نہیں ہوئے وہ ہاتھ اوپر رکھیں، جن کے نہیں ہوئے ٹھیک ہے نا، اب ہاتھ نیچے کر لو۔ آپ اتنے لوگ یہاں بیٹھے، بتاؤ جنت میں جانا چاہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ؟ ایک آسان طریقہ بتاؤں، آسان طریقہ یہ ہے، بنا ڈیمانڈ کیے کسی غریب کی بیٹی کو اپنے گھر کی عزت بنا لو، تمہیں مرنے میں دیر لگے گی، رب کو قبر کو جنت بنانے میں دیر نہیں لگے گی۔ ہاں کتنے لوگ وعدہ کر رہے ہیں انشاءاللہ جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کریں گے؟ کیا بات ہے، سلامت نے حضور آپ کے ہاتھ دیکھیں، اللہ کرے اس محفل کی، انہوں نے نیچے کر لیا ہاتھ۔ نہیں وہ لگنے گئی ہوگی، ابا نے کہی ہوگی منہ توڑ دوں گا بلٹ نہ ملی تو۔ ابا بھی بڑا بے غیرت ہوتا، ہاتھ نیچے کرو، ابا یاد آ گیا۔ ایک منٹ نہیں بٹھا گا ابا کو بلٹ پہ ہی، اور ابا لسٹ میں سب سے اوپر بلٹ لے کے گھوم رہا۔ ہاں ایک منٹ نہیں بٹھا گا بلٹ پہ ابا کو، اور ابا کے ہاتھ میں اتنی لمبی لسٹ ہے۔ پلائی پوچھ دیا بیڈ میں کیا انچی والی ہے، ایک دن نہیں بیٹھے گا بڈھا بیڈ پہ۔ اور غریب کا جینا حرام کرنے میں سب سے آگے۔ نہیں ابا ہی کر رہا ہے، تو کتنے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ نوجوان ذرا بتائیں، میں آسان طریقہ بتا رہا ہوں۔ سارے جانا چاہتے ہیں نا؟ ہاتھ نیچے کر لو، خدا سلامت رکھے۔ پور سسر کے دینے سے نہیں پڑتی ہے، کس کے دینے سے پڑتی ہے؟ بہت کمزور لوگ ہو یار۔ ہمارا رب کون ہے اتنا پتا ہے نا، تو پھر بولو کس کے دینے سے پور پڑتی ہے؟ تو سسر سے مانگنا چاہیے کہ اللہ سے؟ بولو کس سے؟ تو اسے کتا نہ کہوں جو سسر کے آگے یوں کہہ رہے ہیں 10 لاکھ چاہیے، کوئی دقت نہ نا۔ کتا وہ کھاتا جو پھینکا جاتا ہے، اور یہ کتے سے بدتر ہے جو چھین کے لا رہا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں نا، کتنے ہوشیار ہوتے ہیں، اتنے ہوشیار ہوتے ہیں، رشتہ کرا دو صاحب، کوئی ڈیمانڈ کرنا نہ کچھ نہ، خالی لڑکی دلوا دی، خالی لڑکی مل گئی، پھر بچولی آ کے کہتا سنو کہ ہاں کہ لوگ بڑے اچھے شریف ہیں، کچھ بھی نہ مانگ رہے، لڑکی کہہ رہے لیکن یار تم کچھ غیرت کریو۔ بچولیا بھی بڑا بڑا بنا ہوا پڑا، اگر اس کی کٹائی کا نمبر آ گیا نا تو کوئی بچانے والا نہیں ملے گا۔ کوئی بچولیا، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو اچھے وہ تو اچھے ہی ہیں، ایک دوسرے کا منہ نہ دیکھا کرو، مجھے دونوں ہی چور لگتے ہیں۔ پھر تو کہہ رہا تمہیں پتا لوگ تو بہت اچھے ہیں لیکن تھوڑا سا خیال کریو، کیا نا گاڑی کون سی نکال لے ہو؟ تو غریب بندہ کہہ رہا کہ ہاں ایسپلنڈر نکالنے، کہنا وہ لڑکا کہہ رہا تھا یار وہ بلٹ ہو جاتی نا تو اچھی تھی۔ ایسے بھیک مانگ رہا، کیسے پھیر ڈال کے بھیک مانگ رہا۔ جو دروازے پہ آ کے کہتا بھیک مانگتا، وہ بھی کہتا خدا تیری نسلوں کو آباد رکھے، تیری اولاد سلامت رہے، تیری نسلیں برکت ہوتی رہے۔